آج میں اب سے دل کی ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں جو ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسا موضوع جس سے کوئی انسان خالی نہیں، اور وہ ہے مشکلات اور آزمائشیں۔ آپ جی ہاں، آپ جو اس وقت یہ آواز سن رہے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی آزمائش سے ضرور گزرے ہوں گے۔ کبھی دل ٹوٹا ہوگا، کبھی حالات نے گھیر لیا ہوگا، کبھی راستے بند محسوس ہوئے ہوں گے، اور کبھی ایسا لگا ہوگا کہ شاید اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی حقیقت جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک خیر ہوتی ہے جسے ہم فوری طور پر دیکھ نہیں پاتے۔ ذرا سوچیں، جب زندگی آسان ہوتی ہے، جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو کیا ہم اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ کیا ہماری دعائیں اتنی عاجزی سے نکلتی ہیں؟ کیا ہمارا دل اتنا نرم ہوتا ہے؟ اکثر نہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کا دل جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زبان سے دعا نکلتی ہے، انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہی آزمائش کی پہلی حکمت ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش دیتا ہے سزا کے طور پر نہیں، بلکہ محبت کے طور پر، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، اس سے مانگے، اس کے سامنے جھکے اور اس پر بھروسہ کرے۔ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، شاید کوئی ایسا وقت آیا ہو جب اپنے شدید تکلیف میں اللہ سے دعا کی ہو، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی تکلیف آپ کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بن گئی ہو۔ شاید وہ ناکامی، وہ نقصان، وہ دکھ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا گیا ہو۔ شاید وہ تکلیف آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنی ہو۔ ہم محدود عقل رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، وہ آنے والا کل بھی دیکھتا ہے۔ ہم صرف دکھ دیکھتے ہیں، وہ اس کے پیچھے چھپی بھلائی دیکھتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جو چیز ہمیں بری لگتی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ دوستو، زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ہے، آزمائش انسان کو توڑنے نہیں، بنانے آتی ہے۔ انسان مشکلات میں مضبوط بنتا ہے، آزمائش انسان کے اندر چھپی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صبر سکھاتی ہے، برداشت سکھاتی ہے، اللہ پر یقین سکھاتی ہے، اور یہی ہمیں دوسری اہم بات کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے، صبر صرف خاموشی سے تکلیف سہنے کا نام نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا۔ صبر کا مطلب ہے مشکل میں بھی امید نہ چھوڑنا۔ صبر کا مطلب ہے دل میں یقین رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ حالات بدلیں یا نہ بدلیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری آزمائش کو جانتا ہے، اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب ذرا سوچیں، اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے تو کیا ہم صبر سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم مضبوط بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ سکتے ہیں؟ مشکلیں ہمیں وہ سکھاتی ہیں جو آسانیاں کبھی نہیں سکھا سکتی۔ مشکلیں ہمیں عاجزی سکھاتی ہیں، مشکلیں ہمیں شکر سکھاتی ہیں، مشکلیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکلیں ہمیں وہ انسان بناتی ہیں جو ہم بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے عزیز دوست، اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اگر دل بھاری ہے، اگر آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔
وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، وہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے، وہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن سوال یہ ہونا چاہیے یا اللہ اس آزمائش میں میرے لیے کیا حکمت ہے؟ جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ شکایت کی جگہ شکر آ جاتا ہے، مایوسی کی جگہ امید آ جاتی ہے، بے چینی کی جگہ سکون آ جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، رات کے بعد صبح آتی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہوتی، آپ کی موجودہ آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، صبر کا مطلب ہے کوشش کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے دکھ دیکھے ہوتے ہیں وہی دوسروں کے دکھ سمجھتے ہیں، جنہوں نے تکلیف برداشت کی ہوتی ہے وہی مضبوط ہوتے ہیں۔ آزمائش انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، آزمائش انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، آزمائش انسان کو اللہ کا خاص بندہ بناتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی بندے کو اس لیے آزماتا ہے کیونکہ وہ اسے بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کے ذریعے ایسے درجات حاصل کرے جو صرف عبادت سے حاصل نہیں ہوتے۔ ذرا تصور کرے، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے، ہر راستہ آسان ہو جائے، تو کیا زندگی میں امتحان باقی رہتا؟ کیا ایمان کی حقیقت ظاہر ہوتی؟ آزمائش ایمان کی پہچان ہے۔